ڈاکٹر شہزاد بہت خوبصورت اور ہر دل عزیز تھے۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کے آئیڈیل تھے۔ رشتہ داروں میں ہر گھرانہ ان کو داماد بنانے کا آرزو تھا، لیکن انہوں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو خاندان سے باہر اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں گے۔ ماں بیٹے کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ شہزاد نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ ماں نے کہا کہ اگر تم کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، وہاں رشتہ کرا دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی کو بہو نہ بناؤں گی اور نہ گھر میں لاؤں گی۔ یہ شرط شہزاد کے لیے کڑی تھی، کیونکہ اسے دوران ملازمت ایک ایسی لڑکی بھاگی تھی جو اس کے ماتحت تھی۔ وہ نرس تھی۔ نرس ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط خاندان کے اچھا ہونے کی تھی، نرس ہونے کی نہیں۔ سمینا محض نرس ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی اقدار مشکوک تھیں۔ بے شک وہ خود پارسا نظر آتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اور خالائیں بے حد آزاد خیال تھیں۔ وہ نت نئے فیشن کرتی، بوائے فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور تحفے لینے کو معمول کی بات سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر کے بہت اصرار پر ماں سمینا کے گھر اس کے گھر والوں کو دیکھ پرکھ کو چلی گئی، مگر وہاں جا کر ناک سکیڑ کر منہ بنا لیا۔ گھر کیا تھا، ایک عجائب خانہ تھا۔ عورتوں میں سلیقے اور تمیز کا فقدان تھا۔ خود تو اجلے لباسوں میں، مگر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ اسے گھر نہیں گھربا کہنا چاہیے تھا۔ سمینا کی 3 بہنیں اور 2 خالائیں تھیں جو بھانجیوں کے تقریباً ہم عمر لگتی تھیں، اور وہ ان لڑکیوں سے زیادہ شوخ اور اکڑ نظر آتی تھیں کہ جن کو وہ اپنی بھانجیاں کہتی تھیں۔ انہیں فیشن کی سوجھ بوجھ تو خوب تھی، مگر میزبانی کے آداب اور گھرداری کی بالکل سمجھ نہ تھی۔ سمینا کی ماں مر چکی تھی، باپ بوڑھا اور بیمار تھا، بھائی کوئی نہ تھا۔ اس وجہ سے یہ لڑکیاں شتر بے مہار ہو چکی تھیں۔ ان سب میں صرف سمینا ہی کچھ ڈھنگ کی تھی، مگر ایک کے درست نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کہ لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے، پہلے اس کے گھر بار کا رنگ ڈھنگ، رکھ رکھاؤ اور طور طریقہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں گھر کے مکینوں میں عنقا تھیں۔ تبھی شہزاد کی امی 15 منٹ میں ان کے گھر بیٹھ کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم نے کیا خوب لڑکی پسند کی ہے۔ ارے کم عقل، صرف لڑکی تنہا تو سسرال نہیں آتی، ہمراہ اپنے کنبے کی عادات و اعتبار بھی لاتی ہے۔ رنگ ڈھنگ جو اس کے گھر والوں کے ہوتے ہیں، اس کے لہو میں بچپن سے رچے بسے ہوتے ہیں۔ سمینا بھی اکیلی نہ آئے گی، وہ اپنا خاندان پس منظر ساتھ لائے گی۔ یاد رکھو، شادی ایسی عورت سے کرنا جس میں سلیقہ ہو، جس کے کنبے کے اعتبار اچھے ہوں، خاص طور پر عورتوں کے، کیونکہ ہماری نسل نے اس کی گود میں پرورش پالی ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی اچھے اقدار میں پلی بڑی ہوتی ہے، نیک گھر آ کر اس گھرانے کی آبرو بنتی ہے، اور اپنے صبر اور طور طریقوں سے وہ اس گھر کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ انہوں نے تو ایک نہ اور 100 سکھ کے مقولے پر عمل کر دیا، مگر شہزاد کا دل جو سمینا کے لیے حسن میں اٹکا تھا، بجھ گیا۔ ماں کی تقریر کا اس نے تھوڑا سا اثر ضرور لیا کہ جو عشق کی کور بینی کے سبب اس کی نظروں سے اوجھل تھا، ماں نے باریک بینی سے دیکھ کر اسے سمجھا دیا تھا۔ اب اگر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو کوئی کیا کرے؟ خدا کی قدرت کہ انہی دنوں میری والدہ کو کسی تقریب میں شہزاد اور اس کے گھر والوں نے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ان لوگوں کو بھا گئی۔ شہزاد کی اماں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں نے لڑکی شہزاد کے لیے پسند کر لی ہے، اور اب میں اس کی شادی فرزانہ سے کر رہی ہوں۔ اگر شہزاد نہ مانا تو قسم کھائی کہ زہر پھونک کر مر جاؤں گی، کیونکہ ایسی لڑکی پھر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ شہزاد کے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ ماں باپ بہنوں سبھی نے مجبور کر دیا کہ شادی فرزانہ سے کرو، ورنہ ہم سب سے تمہارا رشتہ ناتا ختم۔ بالآخر انہوں نے مارے باندھے والدین کی خوشی کی خاطر فرزانہ میری امی سے شادی تو کر لی، مگر سمینا کی محبت دل سے نہ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن سے سمینا اور اپنی محبت کا قصہ لے کر بیٹھ گئے۔ بیچاری دلہن کے دل پر سانپ لوٹ گیا، مگر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہ بولی۔ بولی بھی تو اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ جب جی چاہے اپنی محبوبہ سے دوسرا بیاہ کر لینا، اپنی خوشی پوری کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، دلی خوشیاں مل رہی ہوں تو ان کو ٹکرانا نہ چاہیے۔
ورنہ زندگی گھٹن میں گزرتی ہے اور گلشن میں گزرتی زندگی کو زندگی نہیں کہتے۔ فرزانہ نے اگلے روز بھی اپنے پریشان شوہر کو ان الفاظ میں تسلی دی: دلہا میاں کی بانچیں کھل گئی کہ دوسری شادی کا عزم پہلی ہی رات مل گیا۔ والدین کی خوشی تو پوری کرتی تھی، اب اپنی خوشی پوری کرنا باقی تھا۔ یہ اس نس کے پیچھے پھرنے لگے، اپنی خوشیوں کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ اس بیچاری عورت کے بھی کچھ جذبات ہوں گے جس کو بیوی بنا کر لائے تھے۔ جلد ہی شہزاد صاحب نے من مانی کرنی شروع کر دی۔ بیوی کو ہر کام نظر انداز کر کے محبوبہ کے چکروں میں پڑ گئے۔ میری ماں صابر عورت تھی، بہت برداشت کیا، مگر وہ باز نہ آئے اور نہ ہی میری والدہ کی کسی قربانی کا احساس کیا۔ وہ مشکور بھی نہ ہوتے بلکہ زیادتیوں پر اتر آتے، اسی دور میں جب امی جان دکھی و تنہا ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کے دل بہلانے کا انتظام کر دیا اور میں پیدا ہو گئی۔ فرزانہ بی بی نے مجھ ننھی جان سے دل لگا لیا اور تن من دھن سے میری پرورش کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو اور کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ وہ رات کو سمینا کو اپنے بیڈ روم میں لانے لگے۔ گھر والوں سے چوری چھپے بیوی سے کہتے: تم ذرا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری مہمانی خاص آ رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم نے ہی تو کہا تھا کہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اپنی خوشیوں کو یوں ہی گنوا دینا بیوقوفی ہے۔ لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، میرے راز کا پردہ رکھنا، کیونکہ اچھی بیوی ہی سچا ساتھی تھی، مہربان دوست اور ہمراز ہوتی ہے۔ میری ماں نے لب سی لیے، شوہر کی خوشنودی کے لیے جیسا وہ کہتے ویسا کرتی، لیکن میں تو نہ سمجھ بچی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ماں ساتھ لے جا کر لٹاتی، جھولے کے بغیر نہ سوتی، سوئی ہوئی اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ تب ایک دن میری دادی اپنے کمرے سے نکل کر یہ معلوم کرنے چلی آئیں کہ میں رات کو روتی کیوں ہوں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ امی میرے ہمراہ دوسرے کمرے میں تھی اور ابو دوسرے کمرے میں۔ وہ پوچھنے لگی کہ بہو تم اس کمرے میں کیوں ہو؟ ادھر تو کھڑکی میں جالی بھی نہیں ہے، مچھر آ جاتے ہیں تبھی بچی روتی ہے، اپنے بیڈ روم میں اسے لے جاؤ۔ یہ رات کو اٹھ جاتی ہے، روتی ہے تو شہزاد کو نیند نہیں آتی، ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی نے جواز دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے میں آ کر سو جایا کرے، پنکھا کھول کر کے سو سکتا ہے، مگر بچی تو تیز ہوا میں نہیں سو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ ان کو دوسری جگہ نیند نہیں آتی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی! ننھی بچی مچھروں کے کاٹنے سے بیمار پڑ جائے گی، یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں جانے لگی تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ دروازہ بجانے لگی کہ اٹھو شہزاد، بچی کو تکلیف نہ دو، تم ہی ادھر سو جاؤ، اس کو جھولے میں سونے دو۔ وہ کیسے دروازہ کھولتے، سوتے بن گئے، مگر اماں بھی بہت زیرک تھی، انہیں شک ہو گیا تھا، رات بھر جاگتی رہی۔ صبح 4 بجے سے چند منٹ قبل بیٹے نے گاڑی نکالی، اس مینا کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے نکلے، تبھی بڑی اماں اپنے کمرے کی بالکنی سے دیکھ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ شہزاد یہ سمجھے کہ بیوی نے اماں سے چغلی کی ہے، تبھی انہوں نے تاک لگائی اور بالکنی میں سے جھانکا ہے۔ وہ تو صبح سویرے اسپتال ڈیوٹی پر جایا ہی کرتے تھے اور یہ روز کا معمول تھا۔ آج اماں کو ایسی تاک جھانک کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ بس انہوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے کچھ خبر کی ہے، جو یوں بات بڑھ گئی ہے۔ امی روٹ کر میکے آ گئی اور ابو کی قسمت سے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ انہوں نے میری ماں کو منا کر گھر لے آنے کی بجائے طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمینا سے واقعی شادی کر چکے تھے اور اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے در پہ تھے۔ میری ماں نے ان سے دل کی خوشی پوری کرنے کو ضرور کہا تھا، مگر یہ ہرگز نہ کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق ابو نے میری ماں کو سمینا کی خوشی کے لیے دی تھی اور یہ انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی اس وقت کہ ماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو سونپ دیا۔ سمینا کے بارے میں دادی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سچ ہے، جو بزرگ دیکھ سکتے ہیں، کم عمر نہ تجربہ کار نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سمینا نے آتے ہی ایسے لچھن دکھائے کہ سب گھر والوں کو بیمار ڈال دیا، ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا صاحب نے ڈاکٹر بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے، ہم بھی تمہارے نہیں ہیں، خود کما رہے ہو لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں اپنی ماں کے بعد سب سے مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننہالی مجھ سے پیار کرتے تھے۔
मेरे पास सब कुछ था, वालिद का प्यार ना था। अम्मी जान को अंदाज़ा था कि मानो जब बड़ी होगी तो ज़रूर पूछेगी कि सब बच्चों के अब्बू होते हैं, मगर मेरे अब्बू क्यों मुझसे दूर हैं? वो कौन हैं और कहाँ होते हैं? मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ थी। अम्मी ने भी मुझको ही हासिल ज़िंदगी समझ लिया, लेकिन नाना नानी को इल्म था कि नौजवान औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना इस माशरे में आसान नहीं है। उन्होंने अम्मी की दूसरी शादी का फैसला कर लिया, हालांकि अम्मी ये ना चाहती थी, मगर बूढ़े वालिदैन ने वास्ते देकर इनको मजबूर कर दिया। इन दिनों मैं 4 बरस की थी जब अम्मी की दूसरी शादी हुई। घर में फंक्शन था और मैं बहुत खुश थी। ना समझ थी, अंदाज़ा ना था कि ये फंक्शन नहीं बल्कि माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो मुझसे कोसों दूर जा रही है। मैं जब फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है। नाना नानी से पूछा कि मामा कहाँ हैं, क्योंकि सारा वक्त नानी ने ही संभाला था मुझे। उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई हैं, आज रात नानी अम्मा के साथ सोना है। मैं बहुत रोई क्योंकि माँ के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के खानदान के सारे लोगों को मुझसे हमदर्दी थी। माँ के ये करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, खास तौर पर मामू। इस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी न गई। वो रात को काफ़ी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं इनके बाजू पर सर रख के सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को याद करके रोने लगती, तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजू का तकिया बनाकर लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज़ के इस मामूल से ममानी तंग आ गई, इनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास ही था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुझे घर ले आए ताकि इनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को भी वो मुझे रोज़ सुला दिया करें। मम्मानी से ये भी 2 दिन बर्दाश्त न हुआ। वो झगड़ने लगी कि मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर मानो कि माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया है जो हम इसकी बेटी को पालें। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी। उन्होंने एक रोज़ फ़ोन पर मम्मानी से इल्तिजा की कि अम्मा के घर मानो अकेली हो जाती है तो घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती है, इस पर रहम करो और अपने घर रखो, इसका ख्याल भी करो, मैं तो मजबूर हूँ, दूर हूँ। मम्मानी किसी तरह मान तो गई, मगर जब मैं ज़रा सियानी हो गई तो इनको फिर से खुलने लगी। कहती थी कि ये मेरे बच्चों से मुकाबले लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है कि इसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू अड़के कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की ज़रूरत है, मैं इसे कतई हॉस्टल में न भेजूंगा। जब बात बढ़ने लगी तो मामू ने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और बीवी से बहाना किया कि वहाँ मुझे मकान नहीं मिल रहा, लिहाजा तुम उधर ही रहो, यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मकान लिया और नानी नाना को बुलवा लिया। यूं मैं इनके और मामू के साथ रहने लगी। कुछ अर्सा तक तो ममानी को पता न चला। एक रोज़ किसी तरह इनको मालूम हो गया जब उन्होंने शौहर से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि आपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी भांजी बुलवाने के लिए। मामू ने मामू ने इनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बुलवा लिया, लेकिन अब मैं ममानी को खार की तरह खटकने लगी। उन्होंने मुझे बड़ी ज़हनी अजियत पहुँचाई, खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती थी। नाना नानी वापस लाहौर चले गए थे और अब मैं सारा दिन कली तौर पर इनके रहमो करम पर होती थी। ममानी ने इस कदर ज़हनी टार्चर किया कि मैं ज़हनी मरीज़ हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मार कर रोने लगती और झरझरियाँ लेती। जो जो दिन गुजरते जाते मेरी हालत ख़राब होती जाती थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल ना सकती थी। अम्मी दुबई में थी, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज़ मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, ये हरासा और खौफज़दा है, अगर अभी तवज्जो ना दी तो بعید नहीं कि ज़हनी तवाज़ुन खो दे। मामूल हो जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फ़वक्तन अपनी माँ से मिलती रहूँगी। अम्मी की शादी को 5 बरस बीत गए थे। इनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मिलना न चाहती थी। जब मिलती दिल के घाव हरे हो जाते।
सोचती कि उन्होंने फिर बिछड़ना है, ये चंद घड़ियों का आर्जी मिलाप है, फिर वही बिछड़ने का दुख, वही तन्हाई। मैं माँ को देखकर चीख जाती और ओपरी ओपरी सी वो मुझे लगती। प्यार करती तो और दूर हटती, गले से लगाती तो दम उलझता। अपना दुख सुख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन अम्मी से ना कहती, जैसे कि इनसे मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती है मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी के बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब वो बोली, इसको रोज बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज है और ऊपर से मजबूर होकर मिलती है। तभी इसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत आ रही है। बेहतर है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाए और जब मजबूरियां जान पाएगी कि फिर मिलेगी, तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से नहीं उन्हें गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब माहते और वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई, वापस वतन आ गए और मैं भी इनके हमरा आ गई। वो मानी को ये दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों ले गए थे। वो मुझको पुरस्कून देखकर ना जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शोहर को मेरे और अम्मी के बारे में ताने दिया करते, कहती जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, ये आ जाती है तो घर का बस्तान जैसा हो जाता है। मेरे बच्चों को तो सांप सूंघ जाता है जब वो देखते हैं कि इनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मुझे खूब पता था कि मम्मी मुझसे हसद और नफरत करती हैं और वही बीज उन्होंने मेरे मासूम कज़नों के दिल में बो दिया था कि मानो काबिल नफरत है और तुम इससे दूर रहो। नानी नाना मजबूर थे, वो बूढ़े थे और समझते थे अगर उन्होंने नवासी की तरफदारी की तो ये औरत हसद में आकर ज्यादा सितम ढाएगी। वो बेचारे भीगी आंखों से देखते और चुप साध लेते। हर आए की औरत से कहती कि मानो तो पागल है, अपनी माँ की दूसरी शादी के दिन कैसे नाच रही थी। मैं खूबसूरत थी, ननिहाल के खानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे। मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी, लेकिन मम्मी हर किसी से कहती ये जहनी मरीज है, देखो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, मगर बाकायदगी से खाती नहीं है तो फिर ठीक कैसे होगी, इससे दौरे ही पड़ेंगे। इनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेने को भी तैयार ना था। हर किसी को फिक्र थी कि कहीं मानो अपनी माँ की कहानी को न दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे। जिस पर ममानी बोलती कि पराई औलाद के लिए इतना सब कुछ और अपनी बच्चियों का कोई ख्याल नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं ममानी के अजाब से निजात हासिल कर लूँगी। लड़के ने भी मुझे देखा हाँ कहती। अब मामू चाहते थे कि मेरे ज़हनी मरीज होने की बात शायद अब मामू चाहते थे कि मेरे ज़हनी मरीज होने के बाद शाहद को ना कोई कह दे, वो बादा वो बदगुमानी का शिकार हो जाए। ममानी शाहद को देखकर हसरत से मरी जाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत, अलीम याफ्ता, दौलतमंद, खुश अखलाक था। इसमें कुछ कमी ना थी। वो चाहती थी किसी तरह शाहद से इनकी लड़की की शादी हो जाए, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का मानू के लिए ढूंढा है, बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज रोज लड़ाई होती। अब आखिर ममानी से रहा न गया। की वालदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जहनी मरीज है और हमने बकायदा एक जहनी इमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसा तक इलाज भी कराया है। आखिरकार वो इस औरत को शक व शुबा में मुबतला करने में कामयाब होगी। शाहद की वालदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। महल्ले वालों ने बता दिया कि मानो की माँ को इसके खामद ने इस वक्त तलाक दे दी थी, जब मानो अभी सिर्फ 8 माह की थी। फिर इसकी वालदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को ननिहाल वालों ने पाला है। तलाक की वजह इसने ममानी से दरियाफ्त की, ये मौका वो क्यों हाथ से गंवाती। मन घड़त कहानी सुना दी कि फरजाना से जवानी में ऐसी लफ्जिश होगी कि इज्जत पर बन गई। जल्दी में शहजाद से शादी करा दी, मगर वो तो डॉक्टर था। इसे पता चल गया कि वो शादी से कबल उम्मीद से है, लड़की पैदा हो गई। इसने मानो को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और झगड़ा बड़ा बिलाकर बात तलाक पर ख़त्म हो गई।
ہمانی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ کہانی کو مزید رنگ دیا کہ فرزانہ نے بلاخر دوسری شادی اس آدمی سے رچا لی کہ جس کے ساتھ شادی سے قبل تعلق بنایا تھا۔ اب اس کے ساتھ دبئی چلی گئی ہے، لیکن بچی کو ہمارے سر منڈ گئی، جبکہ یہ لڑکی سر پھری بلکہ پیدائشی پاگل ہے۔ ایسی خوفناک باتیں سن کر شاہد کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب ہمانی نے کہا، رنجیدہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو نراش اور خالی دامن نہ جانے دوں گی۔ میری ہیرا کے بارے میں سوچیے، یہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ شاہد کی والدہ کا ذہن ہمانی نے اپنی بیٹی کی جانب موڑ لیا، اور یوں اس نے مجھے رد کر کے ہیرا بازی سے بیٹے کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہمانی نے ماموں کو قائل کیا کہ بھئی تمہاری بھانجی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ آ جائے گا، اس اچھے رشتے کو بھی ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہے۔ جب وہ ہیرا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو بیٹی کا رشتہ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ یوں بھی وہ مانو سے 2 برس بڑی ہے، اسے بیاہ دو، اس کے بعد مانو کی باری ہے۔ ہیرا باجی کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی، جنہوں نے ہیرا کا بہت خیال رکھا۔ شاہد نے بھی ماں کی پسند کو مقام جانا اور ہیرا سے شادی کر لی، لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی طور اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی۔ لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا، میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی طور اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی جہاں ممانی جیسی زہر بھری عورت نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ماموں نے میری خاموشی اور پریشانی کو محسوس کیا تو کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب کہ ممانی خاموش رہی کیونکہ ان کے من کی مراد تو پوری ہو چکی تھی۔ میرے کالج جانے پر کوئی اٹھ چل نہ ڈالی، بلکہ حالانکہ میٹرک کے بعد مجھے انہوں نے ہی کالج جانے نہ دیا تھا۔ کالج میں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور کسی طور میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ماموں نے ان لوگوں کی جانچ کی، پتہ چلا یہ بہت اچھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دولت مند تو تھے ہی مگر بالکل بھی مغرور نہ تھے۔ سہیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 4th ایئر کا ایک ماہ باقی تھا، جو کہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور پھر ماموں نے سہیل کا رشتہ منظور کرتے ہوئے میری شادی اس سے کر دی۔ یوں کہنا چاہیے جہاں قسمت لکھی تھی رشتہ ہو گیا، اور پہلے رشتے سے بھی بہتر ہوا۔ سہیل مجھے بہت چاہتے تھے، میرا ہر طرح خیال رکھا۔ اس پر ممانی نے مخالفت نہ کی، شاید کہ وہ بھی مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہیرا کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے اور آخری لڑکی تھی جس کا نام صبا تھا۔ وہ بھی 8ویں میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس کی شادی میں دیر تھی، تبھی ممانی نے مخالفت نہ کی اور نہ ہی میری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی کے سب حالات مانو سہیل کو بتا دیے اور ان سے کچھ نہ چھپایا۔ وہ جان گئے کہ میں نے بچپن سے اب تک بہت ظلم برداشت کیسے کیے ہیں۔ سہیل نے جہیز لیے بغیر مجھ سے شادی کی تھی اور ممانی کے علاوہ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ مجھے زندگی کی اتنی خوشیاں ملی کہ میں نے ممانی کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہتی تھی کہ آپ کا شکریہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، ورنہ میں کہاں جاتی۔ شادی کے بعد 2 بار میرے خاوند مجھے امی سے ملوانے لے گئے۔ وہ تو کہتے تھے اپنے ابو سے بھی ملو، مگر میرے دل نے کہا جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی، ایسے شخص سے مجھے مل کر کیا کرنا تھا۔ پرانے گھاؤ تازہ ہو جاتے، آج میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ میری امی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ بے شک مجھ سے دور رہی مگر دعائیں تو یاد دیا کرتی۔